بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 9 جولائی ہے سال 2022۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت سے امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر گھبرا چکی ہے، بخلاہٹ کا شکار ہے، ریڈ لائن کراس کرنے جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے ایک بڑا منصوبہ لیک ہوا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نامعلوم افراد متحرک ہیں، مسلسل کالیں آ رہی ہیں، بات اسد عمر کے گھر تک جا پہنچی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کس کی شکایت لگائی ہے؟ تینوں خبروں پر ون بائی ون ہم بات کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے علاوہ اوورسیز پاکستانی یعنی بیشتر ممالک کے اندر آج عید الاضحیٰ کا مقدس دن منایا جا رہا ہے۔ سب کو بہت بہت عید الاضحیٰ کا دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی، آپ کے دوست احباب سب کو خوش و خرم رکھے۔ آپ یہ عید سیلیبریٹ کیجئے، لیکن اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کی اس پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی کی۔ رانا ثناء اللہ جو ہے اس نے ایک شکایت لگائی ہے، اور ایک شکایت آپ کو علم ہے کہ الیکشن والے دن پر جو ہے وہ خواجہ آصف نے بھی لگائی تھی۔ جب وہ الیکشن ہار رہا تھا، عثمان ڈار جیت رہا تھا، تو انہوں نے انکل باجوہ کو آواز دی کہ بھائی باجوہ آپ ذرا میری بات سنیں، میرے خلاف یہ ہو رہا ہے تو میں الیکشن جیتنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ بالآخر خواجہ آصف الیکشن جیتے تھے۔ اسی طرح جو رانا ثناء اللہ ہے، یہ بھی الیکشن ہار رہے تھے۔ پھر جب یہ آر ٹی ایس بیٹھا ہے، اس کا بہت زیادہ شور اور واویلا تو مچایا گیا سلیم صافی اور طبقہ ملامتیہ کی طرف سے کہ یہ پی ٹی آئی کو فائدہ دیا گیا ہے، حالانکہ اس دن آر ٹی ایس کو بٹھا کر پی ٹی آئی کو واضح اکثریت نہیں لینے دے گی، اور رانا ثناء اللہ جیسا کردار جو ہے وہ بھی جیت گیا ہے۔ جب سب لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کرپٹ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، تو ان کو پروٹیکٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ کئی دفعہ حیران ہوتے ہیں، چونکہ اس طرح کے لوگ اصل اثاثہ ہوتے ہیں، جب چاہیں دبا لیں، جب چاہیں ان سے کام نکلوا لیں، ان کو ہیرو بنا دیں، ان کو زیرو بنا دیں۔ یہ ساری چیز چلتی رہی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک جو کیس بنا اے این ایف کی طرف سے، حالانکہ یہ بڑا کریڈیبل ادارہ ہے، لیکن اس کے اندر پتا چلا ادارے کی طرف سے کہ رانا ثناء اللہ ہیروئن کا ایک بڑا سمگلر ہے، منشیات فروش ہے، باقاعدہ اس کے اڈے ہیں، اور اس سے منشیات جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ ویڈیو نہیں تھی، لیکن اس وقت جو کمانڈر تھے، آپ کو علم ہے اے این ایف کے، وہ ان کا تعلق فوج سے ہوتا ہے، رینجر سے ہوتا ہے، تو اب وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ جو کیس ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب فواد چودھری نے کھل کر بتایا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہ میرے اوپر اس پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کیسز بنائے، اور پھر شہریار افریدی بڑی اللہ کی جان اللہ کو دینی ہے قسمیں اٹھاتے تھے، تو کیا بنا بھائی؟ دراصل ادارے نے گمراہ کیا، اور اس کا ذمہ دار انہوں نے بتایا فواد چودھری نے کہ اس کا ذمہ دار اے این ایف کا ادارہ ہے، اور یہ کیبنٹ کے اندر ڈسکس ہوا، اور اس کے اندر میرے سمیت چند لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بوگس کیس ہے، لیکن بہرحال اب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس ادارے پر ہے جو اس وقت جو بڑے صاحب ہیں جن کو یہاں ترقیاں بھی دی گئی ہیں، اس شخص کو پکڑنا چاہیے۔ لیکن اس پر جو ہے وہ اب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، چونکہ جب ان کو کہا گیا کہ بھائی اصل جو گھر ہے اس کو شکایت لگاؤ، اتنی اگر جرت ہے، تو اب اس نے وہ جیسے وہ مٹی جھاڑنے والی بات ہوتی ہے، تو رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ مجھ پر 15 کلو ہیروئن کا جعلی کیس ڈالنے میں عمران خان، شہزاد اکبر اور سابق ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عارف ملک ملوث ہیں۔ جب کوئی محکمہ آپ کو کہہ دیتا ہے حکومت کو، تو وزیر نے تو اس کے مطابق بیان دینا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں 15 کلو ہیروئن کا تھیلا شہزاد اکبر کے پاس موجود تھا، یہ الزامات وہ لگاتے رہے۔ اسلام آباد پولیس سے کہا گیا یہ تھیلا پارلیمنٹ لاجت میں رانا ثناء اللہ کے لاج میں رکھ دیا جائے۔ اسلام آباد پولیس نے انکار کیا، تو اے این ایف کے میجر جنرل عارف ملک اس ساتھ بعد میں ملوث ہوئے اور بدلے میں فوائد حاصل کیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کابینہ کے اندر ہے، فواد چودھری کے علاوہ طارق بشیر چیمہ اور اعجاز شاہ نے اس مقدمے کی جیلی قرار دیا تھا، اور اب میں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو شکایت لگائی ہے، شکوہ کیا ہے، تحریری درخواست بھی دی ہے کہ جناب یہ آپ کے جو بندے ہیں میجر جنرل جو عارف صاحب ہیں، عارف ملک، ان کے خلاف کارروائی کریں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، لیکن فوج کا ایک اندرونی نظام ہے، اس کے مطابق وہ کریں گے۔
تو رانا صاحب مطمئن ہو گئے اب فوج پر۔ دوسری طرف جو ہے وہ اسد عمر، ان کے گھر پچھلے چند دنوں سے اطلاعات ہیں کہ شاید ان کی والدہ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور 2 دن پہلے انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹس بھی کی تھی کہ والدہ تک آپ پہنچ گئے ہیں تو یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ ہمیں جھکانا چاہتے ہیں۔ تو نامعلوم جو کالز آتی ہیں اس حوالے سے بھی اس وقت یہ پورا ایک ایسا لگتا ہے کہ گینگ متحرک ہے، اور اس کے اندر وہ بتایا گیا ہے کہ اسد عمر نے کہا ہے کہ نامعلوم فون نمبر سے گھریلو خواتین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عمران خان سے پوچھوں گا فون ان بلاک ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کل جس کا نمبر نہیں آتا وہاں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاہور میں بیٹھے ایک آدمی کا مشن ہے کہ کسی نہ کسی طرح چوروں کو الیکشن جتوا دیں۔ تو اب یہ سارا جو انگلیاں ہیں، ظاہر ہے لاہور کے اندر جو ایک حساس ادارے کے آفیسر ہیں ان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ادارہ متنازع ہوتا جا رہا ہے، اور ان کو اپنا جو معاملہ ہے وہ بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے جو فون کالز ہیں وہ اکثر لوگوں کو آنے کی شکایات ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ادارے کو لڑانے کے لیے بعض لوگ یہاں پر امپورٹڈ حکومت کا جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے وہ متحرک ہے اس وقت، چونکہ ملازم رکھ لیے گئے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی ہے، آپ کو علم ہے کہ نمبر سامنے نہ آئے اور لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں، اور لوگ جو ہے وہ پوری ایک مریم نواز کا جو ڈیجیٹل میڈیا اور میڈیا کا جو سیل ہے وہاں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ ساری چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں تاکہ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑایا جائے، لیکن بہت ساری چیزیں تو سامنے نظر بھی آ رہی ہیں۔ اس لیے اداروں کو بہرحال اپنی عزت کو بچانا ہے، اور عوام کو، تاکہ عوام جو ہے وہ اداروں کی عزت کرتے رہیں۔ اب ایک بڑی جو خبر ہے اور وہ بڑی حیران کن بھی ہے، پریشان کن بھی ہے، اور وہ جاوید چودھری، آپ کو علم ہے نون لیگ کے حوالے سے ان کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ سہیل وڑیچ اور یہ جو بات کرتے ہیں وہ بعد میں پروو ہوتی ہے۔ اب انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے اور باتیں اس کے اندر بڑی عام کی ہے کہ بشرا بی بی جو سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں ان کو گرفتار کرنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ خبر معلومات کی بنیاد پر خبر انہوں نے دی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تجزیہ کیا، اور اس کی باقاعدہ جو ماحول سازی ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں جب کسی کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے تو ایک دم سے اسے پکڑا نہیں جاتا، اور وہ کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کو پکڑنے سے قبل ان کے دوستوں کو پکڑا گیا تھا، ایسا ہی نواز شریف کے کیس میں ہوا۔ اب اگر ہم عمران خان صاحب کی جانب آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بشرا بی بی کے خلاف بہت بڑا حلقہ تیار کیا گیا ہے جسے اب تنگ کیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے، یہ صرف میرا خیال نہیں بلکہ معلومات بھی ہے۔ اب یہ ایک بڑی ایک سینئر صحافی ہیں اور وہ خبر کے طور پر یہ بات شیئر کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو فرح جو خان ہیں ان کے جو قریبی 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، فرح بی بی اور کچھ لوگوں کو گرفتاریاں ہوں گی، ان کو جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی ظاہر کوشش ہوگی، تو وہ کہیں گے اور کیس بنا کر بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو گھریلو خاتون ہے، ہم اکثر کہتے رہے ہیں، اس کا جو توڑ ہے وہ کیا نکالا ہے نون لیگ نے۔ وہ کہتے ہیں اب اگر ہم عمران خان صاحب کی جانب آئیں تو مجھے لگتا ہے یہ بات آپ کو کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں اس حکومت نے آتے ہی فرح گوگی کے خلاف کارروائی کی، فرح گوگی کے نام کے ساتھ ہی بشرا بی بی کا نام جوڑا جاتا ہے، بشرا بی بی کے سابق خاوند اور فیملی کے اثاثے کھول لیے گئے ہیں، مانے کا فیملی۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کے خلاف ایک بڑا تکڑا کیس بنایا جائے گا جس میں شاید بشرا بی بی شاید حوالات چلی جائیں۔ میرا کہنا ہے کہ خواتین کو اس معاملے میں نہیں لانا چاہیے۔ بشرا بی بی کی ارسلان خالد کے ساتھ آڈیو کال پکڑی گئی، شاید کچھ اور بھی لیک ہو، کیونکہ نون لیگ بشرا بی بی کا سیاسی رول دکھانا چاہتی تھی، یعنی یہ کال جو آئی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ بشرا بی بی کا جو سیاسی رول ہے وہ ثابت کیا جا سکے کہ وہ صرف گھریلو خاتون نہیں ہے بلکہ وہ جو میڈیا سیل ہے پی ٹی آئی کا اس کو وہ باقاعدہ طور پر ہینڈل کرتی ہیں، اور جس طرح مریم پر الزام ہے کہ وہ اداروں کو گالیاں نکلواتی ہیں تو بشرا اور وہ اس معاملے کے اندر برابر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کیونکہ نون لیگ بشرا بی بی کا سیاسی رول دکھانا چاہتی تھی، جب نون لیگ یہ بتانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی کہ بشرا بی بی کے کہنے پر وزیر نامزد ہوتے تھے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ بشرا بی بی سیاستدان ہے، لہذا سیاستدان کے خلاف کیس بن سکتا ہے، انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے جو عمران خان کو کمزور کرے گا۔
یہ گرفتاری 2 وعدہ معاف گواہوں کے ذریعے ہوگی۔ وہ کون ہے یہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ خبر جو ہے یہ پچھلے کچھ عرصے سے زیر گردش ہے کہ 2 وعدہ معاف گواہ جو ہے، بعض لوگ تو اب ارسلان خالد کا نام بھی لینا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے دھمکایا جائے گا، کچھ ان کو بھی نامعلوم کالز آئیں گی، کچھ ان کو دکھایا جائے گا، کچھ ایسی کمزوریاں یقیناً ہیں، لیکن اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بڑے بڑے سکینڈل جو ہے وہ آتے ہیں سیاست دانوں کے، لیکن ہمیشہ وہ فواد چودھری والی بات ہے کہ جب سے محمد زبیر کا یہ ویڈیو آئی ہے اس کے بعد ہمیں اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اب کون وعدہ معاف گواہ بنتا ہے؟ خبر بہرحال نون لیگ کا ایک انتہائی عام سورس ہے، ان کے ذریعے لیک کروائی گئی ہے، یہ خبر لیک کروائی گئی ہے تاکہ اس پر کیا رد عمل آتا ہے تو یقینی طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آئے گا۔ ہاں اگر کوئی کیس کے اندر جان ہو، واقعتاً جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں ابھی تک تو کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا اور یہ شاید کامیاب نہیں ہوگا، جس طرح باقی تمام جو ہتھ کنڈے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں تو یہ بھی ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔